نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات، حیوانات، نباتات، تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے روزانہ منعقد ہونے والی یہ محفل ذکر و درود و ختم خواجگان نقشبندیہ میں آپ خود بھی شامل ہوتے ہیں، آپ اپنوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر و درود کی اس محفل کی ساری برکتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام کو نصیب فرمائے۔ تمام ناظرین ذی قدر کی خدمات اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد علی بھٹی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محسن خان صدیقی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترمہ باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھے۔ میں آج ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی معاشی، معاشرتی، دنیاوی عزت، خواہشات، ضروریات اور دنیاوی اعتبار سے ایک سٹیٹس کے خواہاں رہتے ہیں۔ خواہش یہ رہتی ہے کہ میری اولاد یا بڑا بھائی یہ سوچتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی، ماں باپ سوچتے ہیں میری اولاد، یا ہر ایک رشتہ جو آپ کا خیر خواہ ہو، ہر وہ رشتہ جو آپ کا خیر خواہ ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا سٹیٹس کیسے افضل اعلیٰ ہوگا، اس کو کون سی ایجوکیشن دلائی جائے، کمپیوٹر کی، سائنس کی، دنیاوی علوم میں اس کو ایسی مہارت تامہ ہو، معاشرے میں اس کا ایک نام ہو۔ حضرات، نتیجتاً سوچ کے یہ بات آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے، رات سوتے وقت ہم اپنی اولاد کو یہ کہہ کر کے سلاتے ہیں کہ اٹھو صبح، سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دنیاوی تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی کو فوقیت و اہمیت دے کر اپنی اولاد کو از خود بے دینی کا سبق اور بے دینی کے راہ پر چلانا چاہا۔ ہم دنیا کی تمام نعمتیں یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے قدموں کے نیچے ہوں، ہمارے بہن بھائی باوقار ہوں، ہماری اولاد باوقار ہو۔ تو کیا دنیا کی ساری نعمتوں کے بعد وقار کی ضمانت کون دیتا ہے؟ میرا یہ اپنے سنگیوں بیلیوں سے سوال ہے۔ جس کے پاس دنیا کی تعلیم ہے کیا وہ باوقار ہے؟ مادیت کے اعتبار سے کیا مجھے یہ فرمائیں، اس کے پاس ٹھیک ہے مادیت کے اعتبار سے وہ معتبر ہو گیا؟ یعنی مال دنیا کثیر ہوا تو وہ معتبر ہوا، دنیاوی اعتبار سے سٹرونگ ہو گیا تو معتبر ہو گیا؟ حضرات، پی ایچ ڈی اسکالر، دنیاوی
علم کے ماہر اساتذہ میں سب کی قدر کرتا ہوں، قدردان ہوں، لیکن یاد رکھیں دنیا کی تعلیم کے ذریعہ سے اگر کسی نے عرفان الہی حاصل کیا ہے تو احترام سے اور بڑی احتیاط سے کہنا چاہوں گا، شاید کوئی چند لوگ ہوں، لیکن الحمدللہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جس کے بیٹے یا بیٹی نے قرآن حفظ کیا ہے، جس کے بیٹے یا بیٹی نے علم دین حاصل کیا ہے، جس کے بیٹے یا بیٹی نے نور علم سے سینہ روشن کیا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ دین کا طالب علم عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، مفتی صاحب بنا، عالم دین بنا۔ حضرات مجھے کہنے دیجئے، ہر وہ ماں باپ خوش نصیب ہے، ہر وہ ماں، ہر وہ والد بلند بخت ہے جس کی اولاد نے دین کو سینے سے لگایا، لیکن اولاد از خود دیندار نہیں ہوتی۔ والدین کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی طرف راغب کریں۔ انہیں رات کو سونے سے پہلے یہ کہنے کی بجائے کہ صبح تمہارا پیپر ہے، صبح تم نے اتنے بجے اسکول جانا ہے، جلدی کرو سو جاؤ، زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہ کہا جائے عشاء پڑھ چکے ہو تو سونے کی تیاری کرو، تاکہ کہیں نیند کی کمی کے سبب غفلت کا شکار ہو کر تمہاری فجر نہ رہ جائے۔ پہلے فجر ہے کہ پہلے سکول ہے؟ پہلے تہجد فجر ہے، اشراق قرآن کی تلاوت ہے، یا کہ کالج یونیورسٹی ہے؟ میں کالج یونیورسٹی اور سکول کی مخالفت کب کر رہا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں سکول کالج یونیورسٹی کا طالب علم جہاں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور تمام مروجہ علوم پر کامل دسترس حاصل کرے، وہاں اسے آداب زندگی میں قرآن کا عالم بھی بننا چاہیے، فہم قرآن سے سینہ روشن بھی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرواتے ایک ایک بچے کو؟ سب کو، ویسے تو میرا یہ خیال ہے ہر بچی اور بچی کو، مجھے اور آپ کو عالم دین بنانا چاہیے، اور عالم دین بنانے کا جو مقصد ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ ناراض نہ ہونا، میں کچھ تھوڑی سی تلخ بات کرنے لگا ہوں۔ اکثریت ماں باپ نے اولاد کو دین کا علم اس لیے پڑھایا کہ ان کے گھر بار میں راشن اور لنگر نہیں تھا، تو مقصد حیات علم نہیں تھا، مقصود مدرسہ نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ پڑھ لکھ جاوے گا، کچھ دین پڑھے گا تو مدرسے میں جا کے کوئی استاد لگے گا یا مسجد میں امام خطیب بنے گا، تو چلو کوئی روٹی پانی اس کا چلتا رہے گا کسی ختم شریف کے ذریعے، یا ویسے روٹی ملتی رہے گی۔ برادران اسلام، دین کا علم اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ آپ کی ذرائع آمدن اچھی ہو جائیں۔ دین کا علم اس لیے حاصل کرو کہ اللہ کا عرفان نصیب ہو جائے، رسول اللہ کی پہچان مل جائے، ان کے در کی گدائی مل جائے، ان کی آشنائی مل جائے۔ اور ویسے بھی علم کی فضیلت جتنی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کے حصول کے لیے بھی بے شک کوئی پڑھے تو بہار ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا دین میں ہے۔ دین پڑھو، دین پڑھاؤ، اولاد کو دیندار بناؤ، خود دیندار بن جاؤ۔ اس سے پہلے چلو عمر بڑی ہو گئی، 70-80 سال، 90 سال، او جی دادا جان کی عمر 97 سال ہوئی، فلاں کی اتنی عمر ہوئی، آخر کار نتیجہ تو پھر موت ہے۔ تو اس جہان کے 25-50، دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ اگر پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس کی عمر قریباً 30 سال تو گزر چکی ہوتی ہے، تو بقیہ زندگی کے چند سالوں کے لیے کئی سال لگا دینا اور فکر آخرت کے لیے
8 साल दरस निज़ामी जो मुरवजा हमारे माहौल में है, या चलो सारा दरस निज़ामी नहीं पढ़ सकते, पढ़ा सकते बच्चों को, कम अज कम इतना नूरे इल्म तो जरूर देना चाहिए कि आपका बच्चा या बच्ची अलहम से लेके वन्नास तक तिलावत करना मखारत के साथ उसे आने लग जाए, उसका तर्जमा और तफसीर आने लग जाए, मुस्तफ़ा जान रहमत की जुबान मुबारक अरबी उसको आने लग जाए, ताकि वो हरमे मक्का में पहुंचे तो वो अपने महबूब की महबूब बोली बोलने की हैसियत और शान रखता हो। मदीना शरीफ में जाए तो गली कूचों में अरबी में गुफ्तगू करे। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये आरजू है कि मेरा बेटा, मेरी बेटियां, आपके बेटे, आपकी बेटियां रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दीन के चौकीदार बन जाएं। मैं आज खानकाह सिद्दीक़िया फैसलाबाद से आप तमाम ख्वाजा अहमद साहब मोहतरम, राना सईद साहब, हाजी मोहम्मद इलियास साहब, हमायूं सिद्दीकी साहब, मोहसिन खान साहब और तमाम बरादरान तरीक़त व शरीयत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, दीन असल है। दीन छोड़कर आपका बेटा PhD भी कर गया, आपका बेटा, बहुत सारे मुआशरे में लोग ऐसे हैं जो इतनी आला तालीम के बावजूद बेरोजगार हैं। रोजगार भी दीनदार को ही मिलता है, इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाता है, फिर अल्लाह उसको किसी के आगे मोहताज या अल्लाह उसको किसी के आगे जलील नहीं होने देता कि इसके सीने में कुरान है, इसके सीने में इल्म है, इसके सीने में मेरे महबूब की हदीसें है। अल्लाह फिर उसको इज्जतें अता करता है। हज़रात, कभी आपको तन्हाई में ये तफक्कर की दावत दे रहा हूँ, तन्हाई में जरूर सोचिएगा कि वाकई इज्जत तो, अगर तालिब इज्जत है तो वो दीन में है, रोजगार की तलब है तो वो दीन में है, बख्शिश की तलब है तो वो दीन में है, अल्लाह का इरफान है तो वो दीन में है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत का नूर है तो वो दीन में है। अगर मैं और आप चाहें कि कब्र के अजाब से बच जाएं तो वो इताअत दीन में है। गोया दीन मतीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम हासिल करें। हाँ, कोई अर्ज नहीं, आप दुनियावी तालीम भी दिलवाएं, लेकिन याद रखें, अगर दीन की तालीम आपने औलाद को ना दी, नगीन फातिमा जी, अगर हमने अपनी औलाद को दीन की तालीम ना दी तो कब्र में बेचारे पड़े रहोगे, और अगर दीन की तालीम खुद भी ले ली, औलाद को भी दिलवा दी, तुम कब्र में उतरोगे, पीछे से आपका बेटा आपका खत्म कुल दिलाएगा, 10वां 40वां सालाना खत्म, और फिर आए दिन हर नमाज के बाद कभी वो खिताब करेगा, कभी वो रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, और फी सबीलिल्लाह जब करेगा उसका जरिया मुआश दीन न हो। जिसने मुआश के लिए दीन को इख्तियार करना है मत करे, और जिसने नबी पाक की मार्फत और अल्लाह के बंदों की खिदमत और रसूलुल्लाह के दीन की तरवीज और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए दीन पढ़ना है वो पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर वो जब पता उसको चल जाएगा, व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि एहसाना, कि माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है। माँ की कदर भी दीनदार करता है, बाप की कदर भी दीनदार करता है। फला तकुल लहुमा उफ़िन, जिसने पढ़ा ही नहीं वो क्या करेगा अपने माँ बाप की बुढ़ापे में कदर, और जिसने ये पढ़ लिया फिर वो बुढ़ापे में भी जवानी में भी लम्हा लम्हा वो अपनी बहन का खैर खा होगा, अपनी औलाद का खैर खा होगा, अपनी बीवी का खैर खा होगा। अगर औरत ने दीन पढ़ लिया तो वो अपने खामन की खैर खा होगी, खामन की खैर खा होने के साथ साथ इताअत गुजार होगी, वो अपनी औलाद को भी दीन पढ़ाएगी वो, और अपने, और याद रखें, जब हम प्यारे अमजद नईम साहब नक्शबंदी सिद्दीकी मानावाला से मेरे पीर भाई, जब औलाद ने दीन पढ़ा होगा तो फिर जब वो हाथ उठाएगी, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, रब कहेगा ए फरिश्तों वो मेरा बंदा अपने माँ और अपने बाप के लिए बख्शिश तलब कर रहा है और मेरी रहमत का दरिया जोश में आ गया है। इसने सारी उम्र मिंबर रसूल पर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद की हैं। ये तो मुअज्जन है, ये तो इमाम है, ये तो खतीब है, ये तो नबी पाक के दीन के प्रचार के लिए लम्हा लम्हा कुर्बान होने वाला है। इसका बाप जैसा भी है उसकी खिदमत इस्लाम की बरकत से मैंने इसको भी बख्शा, इसकी माँ को भी बख्शा, इसके बाप को भी बख्शा, इसकी बहनों को भी बख्शा, इसके सिलसिले के तमाम मुरीदों को बख्शा, इसके अजीजों अकारिब को बख्शा, जिसके लिए इसने दुआ की हमने सब पर रहम की नजर फरमा दी है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? याराने मोहब्बत और तरीकत, आइए दीन की तरफ अपनी औलाद को राग़ब करें। दुनिया में कितनी फिक्र करते हैं, जवेरिया बेटी,
صاحب کی زوجہ مرحبا 1000 مرتبہ درود شریف خدا تھوڑا درود شریف قبول کرے تمام کے پڑھنے والوں کا۔ امجد نعیم صاحب اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہ پڑھایا تو دنیا میں میٹرک میں کتنی بار بتاؤ گے کہ اتنے نمبر لیے، ایف ایس سی میں اتنے نمبر لیے، پھر لینے کے بعد دنیا دار کے کہا ماشاءاللہ بس اتنا ہی، لیکن عملی طور پر اس کا کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر دین نہیں پڑھا۔ ہاں دین پڑھے پھر دنیا بھی پڑھو، ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے سے کامیاب، نبی پاک کی رحمت کے صدقے دنیا میں بھی ہاں جی ہاں حاجی لیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا، بات تو ایسے ہی ہے۔ خیر لمبی بات ہو جائے گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ درخواست کے ساتھ گفتگو سمیٹتا ہوں، خود بھی دیندار ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں، دین کا عالم بنائیں، حافظ بنائیں، فہم قرآن و حدیث سے اولاد کو بھی روشنی بخشیں، خود کو بھی نور قرآن و حدیث سے فیضیاب کریں۔ ان محفلوں میں جو درس دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات آمين۔ اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات آمين۔ اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات آمين۔ اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض آمين۔ اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات آمين۔ اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب آمين۔ اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات آمين۔ اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب آمين۔ اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات آمین۔ ماشاءاللہ۔ نگین فاطمہ صدیقی صاحبہ نے آپ کو ایک دعوت دی ہے کہ محفل پاک کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام محبت کو
ہمیں فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ رانا سعید صاحب کی طرف سے 20,000 مرتبہ درود شریف، اللہ قبولیت کرے، نبی پاک آپ کو اس کے بدلے آخرت کی دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرمائیں۔ حاجی الیاس صاحب نقشبندی لاہور والوں نے بھی 2500 مرتبہ درود خضری اور چند ایک مرتبہ درود تاج بھی، نبی پاک آپ پر رحمت فرمائیں۔ جس پیر بھائی نے، جس پیر بہن نے جتنا جتنا پڑھا، اللہ سب پر نظر کرم فرمائے، اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جس پر اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے امجد نعیم صاحب، اس کی دنیا و آخرت سوار دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی دنیا آخرت سوارے، نظر رحمت فرمائے، آمین سارے آپ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، آمین۔ اللہم یا منزل البرکات، یا منزل البرکات، یا منزل البرکات، آمین۔ اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، آمین۔ اللہم یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، آمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم آمین 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 آمین۔ دروشی پڑھیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آمین۔ پیارے شہیر اور فیضان بھائی بھی یقیناً محفل میں شریک بزم ہوں گے، محمد ماہن بھائی بھی اسی طرح، پیارے ہمایوں صدیقی صاحب کی ساری فیملی، ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی نقشبندی پیارے، جو الحمدللہ اس محفل کو روزانہ یوٹیوب چینل صدیقی ٹی وی FSD پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تاکہ ہر چینل اور ہر پلیٹ فارم سے نبی پاک کے پیار کی خوشبو تقسیم ہوتی نظر آئے۔ اللہ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو، کہ فروغ دینے والے ہر پیر بھائی اور ہر پیر بہن پر نگاہ لطف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن خان صاحب کی طرف سے 40,000 مرتبہ درود شریف، شاباش، سبحان اللہ۔ اللہ مزید توفیق عطا کرے، قبولیت، محبوبیت نصیب کرے۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، آمین۔ ذکر سے پہلے میں پیارے امجد نعیم نقشبندی صدیقی جو مانا والا سے متعلق ہیں، میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو، کہ کچھ فلیکس پیارے محسن صدیقی صاحب فیصل آباد سے لے کر گئے تھے، یقیناً انہوں نے اپنے شہر میں آویزاں فرما کر اپنے شہر میں درود و اسلام کی خوشبو بانٹنے میں اپنا یقیناً کردار ادا کیا ہوگا، اور اگر نہیں لگ سکے تو آپ سے درخواست ہے آپ ان سے خبر لیں اور مین جگہوں پر وہ لگائیں، تاکہ کوئی بھی فلیکس پر نظر ڈالے وہ دروشی پڑھے اور اس کے بعد مستقل پڑھتے ہی چلا جائے انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ آج کی محفل ذکر و درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ذکر کی برکت سے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نیکیاں نصیب فرما. اللہ تمام امت مرحومہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے استاد گرامی حضور قبلہ استاد جی حاجی حافظ عاشق رسول محمد قطب الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب عطا کر کے اللہ درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، اس محفل میں جو لوگ شامل ہیں، ان کے مائی باپ بہن بھائیوں میں اللہ سب کے درجے بلند فرما، سب کی بخشش فرما، سب بیماروں کو شفا عطا کر دے. یا اللہ اپنے کرم سے سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، سب کے گھر بار کا بھلا فرما، سب کے رزق میں برکت فرما. یا اللہ سب کو استقامت عطا فرما، سب کو نگاہ کی حیا اور زندگی کی وفا نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید کا فہم ہمیں ہماری اولادوں کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین متین کا علم، عمل، تقوی، طہارت، استقامت اور خدمت کی توفیق عطا فرما. جن پیر بھائیوں نے جس جس مقصد کے لیے دعا کے لیے فرمایا، سعید صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. الہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل سے سب کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما. الہ العالمین سب کو دشمن دین شیطان کے خلاف جہاد بن نفس کرتے ہوئے اللہ ہمت، طاقت، توفیق عمل مقدر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. پیارے ڈاکٹر صاحب قبلہ میں کتب خانے میں بیٹھا ہوں، کوئی 2-3 کلپ بنا کے میں انشاءاللہ آپ کی طرف روانہ کرتا ہوں. سب کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.